بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے واقع ہوا۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو شب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام فرما رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسنی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو نکال کر سونے کے ایک تخت میں رکھا گیا۔ پھر میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا ایک جانور جس کا نام براق تھا وہ لایا گیا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے 3 مقامات پر نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ادھر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی حجت ہو گئی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی پکارنے والے نے کہا کہ اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی بات عرض کی کہ حضور آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب الیمانی سے داخل ہوئے تو مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہو گئے، 2 رکعت پڑھی اور پھر باہر نکل آئے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ کا پیالہ پیش فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پکڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی طرف میں نے آپ کو جانے نہیں دیا اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ آگے بڑھتے چلیے۔ اس کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ کا دشمن ابلیس یہی چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کی لیے ہیں جس نے مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز
کہنے کو قریب کیا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میری قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مظہر فرما دیا، مجھے حکمت عطا فرمائی۔ حضرت سلمان علیہ السلام فرمانے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مظہر فرما دیا، شیاطین کو بھی میرے لیے مظہر فرما دیا، اور اب وہ میرے لیے کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مقامات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تعریف اس خدا کی جس نے مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا بنایا، اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں سے بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنایا۔ یہاں مسجد اقصیٰ کے معاملات مکمل ہو گئے، اب آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانوں پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے اور پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، تو کہا گیا ان کو خوش آمدید، پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا، اے فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو میں نے ملاحظہ فرمایا، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر رونے اور ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں، بائیں جانب والے لوگ جہنمی ہیں، جب یہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے گئے، دروازہ کھلوایا گیا اور پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، بہت ہی اچھا آنا ہوا آپ کا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر انہوں نے کہا مرحبا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو دروازے پر پہنچ کر پوچھا گیا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا، انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کو کہا گیا۔ ایک بار پھر سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل
جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے تو وہاں پر حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ ہم 5ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اندر سے آواز آئی کون؟ جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل نے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ ہم 6 آسمان پر پہنچے۔ 6 آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے لگے کہ وہ نبی میں ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ بیت المعمار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ناظرین آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو یہ متغیر ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور یہاں پر 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنتی تھیں اور 2 نہریں ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا نیل اور فرات۔ مجھے بیت المعمار تک لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن میں شراب کا ایک پیالہ، دودھ کا پیالہ اور ایک شہد کا پیالہ لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ برات پر سوار ہوئے اور اس کے بعد آپ حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے خاص قرب کی نشانی ہے۔ اچانک وہاں پر ایک فرشتہ دیکھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آگ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ بلند و بالا فرمایا، اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا گیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس یہی تک تھی، اگر میں بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ 500 سال کا فاصلہ طے کیا۔ وہ ایک مقام پر براق رک گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آپ خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جاؤ، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل حسین تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند و مقام مرتبہ عطا فرمایا جو آج تک مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو یہ عزت ملی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ آپ نے جنت میں چند چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، ان میں حوریں، محلات، باغات، کمرے، باغیچے وغیرہ تھے، اور جہنم میں کچھ چیزیں ملاحظہ فرمائی، وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی آوازیں تھیں، کھولتا ہوا پانی اور دھوئیں تھے۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، اور پھر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے واپس جب ام ہانی کے گھر پر بستر پر تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ رات گزارنے کے بعد آپ نے لوگوں میں بیان کیا کہ مجھے اس رات بیت المقدس کی سیر کروائی گئی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ نے صرف ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ کی بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس سب لوگ بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو بات بیان فرمانی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بات بہت عجیب ہے۔ ان میں سے بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے، اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے، اور بعض نے اس معاملے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس کے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔